اللہ سبحانہ و تعالی کے بڑے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنے بشر اور بندی کی صورت میں پیدا فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں یہی ایک روح ہے، یہ جانوروں میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ روح کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے۔ اور انسانیت کی صورت میں ہمیں پیدا فرمانے یہ اللہ کا عظیم احسان اس وجہ سے ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو اچھے سانچے میں پیدا فرمایا۔ آپ دیکھیں انسان چہرہ اس کا دیکھے، ہاتھ دیکھے، پاؤں دیکھے، ہر عضو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو عظیم خالق ہے۔ ہمارے ایک دوست وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، صرف کانے میں ہم دیکھیں، کانے کی چیزوں میں سب سے پہلے ایکسرا ہاتھ میں ہوتا ہے کہ یہ سالن گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، انگلیوں کو پتہ چلتا ہے۔ پھر اگر انگلیوں میں پتہ نہ چلے کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے، جب منہ میں ڈالتے ہیں تو منہ میں جانے سے پہلے ناک کام کرتا ہے، اگر اس سے بدبو آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خراب ہے، نہیں کھانا ہے۔ دوسرا مشین جو سکیننگ کا لگا ہوا ہے وہ ناک ہے۔ ناک کے بعد جو تیسرا کیمرہ سکیننگ مشین لگے ہوئے وہ زبان ہے، زبان پر ڈالنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ سالن خراب ہے یا ٹھیک ہے، یہ کڑوے ہے یا میٹھا ہے۔ 3 ایکسروں سے گزرنے کے بعد وہ انسان کے معدے میں پہنچتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑا سکیننگ مشین آنکھیں بھی ہیں، آنکھوں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز درست ہے یا غلط ہے، یہ اس کا کھانا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ 4 جگہوں سے اس کا ایکس رے ہوتا ہے، گزرتا ہے، اس کے بعد منہ میں چلا جاتا ہے، معدے میں پہنچتا ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ انسان بیمار نہ ہو، یہ صرف اس لیے کہ انسان اپنے صحت کا خیال رکھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور آپ فرض کریں ایسا ہے نہیں، اگر ہوتا یہ آنکھ کے سامنے کے بجائے پیچھے ہوتی تو کتنی مشکلات ہوتی۔ کسی کو دیکھنے کے لیے سر کو بار بار گھمانا کتنا مشکل ہوتا۔ اور انگلیوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت پیدا کی کہ یہ بینڈ ہوتے ہیں، موڑتے ہیں، اگر یہ سیدھا ہوتے تو کتنی مشکلات ہوتی۔ اور آپ انسان میں دیکھیں صرف اس انگلی کا، انگوٹھے کا کتنا کمال ہے۔ آپ برتن اٹھاتے ہیں اس سے، پیالہ اٹھاتے ہیں اس سے، لوٹا اٹھاتے ہیں اس سے، استنجا اگر آپ کرتے ہیں تو یہی مددگار ہے آپ کا، اسی کی مدد سے آپ کام چلاتے ہیں۔ اگر یہ انگوٹھا نہ ہو تو آپ کا بہت کچھ متاثر ہوگا۔ اور اگر آپ دیکھیں آج کل جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں، پاسپورٹ بناتے ہیں، ویزا کرتے ہیں، جو بھی کام ہے اس میں یہ فنگر پرنٹ چلتے ہیں، اور اس انگلی کے فنگر پرنٹ چلتے ہیں۔ کسی کی یہ انگلی نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں بائیں ہاتھ کی انگلی لگاؤ، کسی کی یہ نہ ہو تو پھر اسے 4 انگلیاں لگواتے ہیں۔ اور ڈاکٹروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک آخری انسان کو اگر پیدا کیا جائے اور اس کے فنگر پرنٹس کو کاغذ پر چھاپا جائے تو کسی 2 انسان کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اور ایسے عظیم خالق ہیں کہ اس جیسا کوئی خالق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی سانچے میں پیدا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ باقی جانوروں کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمام مخلوقات کو پانی سے پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ مِّن مَّاءٍ۔ آگے فرمائے ان میں سے بعض وہ ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں جس طرح انسان ہے، بعض جانور وہ ہیں وہ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں جس طرح چوپائے وغیرہ، گائے، بھینس، اور بعض وہ ہیں جو سینے کے بل رینگتے ہیں جیسے سانپ اور یہ دوسرے حشرات الارض ہیں۔ تو اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز میں پیدا فرمایا کہ دیکھنے والا اسے ضرور متاثر ہوگا۔ لیکن اگر انسان کو دیکھا جائے، ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں کسی کا حسن اتنا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے سے انسان اس پہ عاشق ہو جاتا ہے۔ یہ حسن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر دنیا کا بدترین انسان، بدصورت انسان، اس کو اگر آپ کہیں
کہ اس کو کیسے ہم کہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم سانچے میں پیدا فرمایا، چاہے وہ معذور ہو یا صحت مند ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو، جس صورت میں بھی ہوگا وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں داخل ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات کا کیا مطلب ہے؟ ساری دنیا میں اسی انسان کی حکمرانی ہوگی، یہ مخلوق اس کے تابع رہے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایسی زندگی گزارے جیسی زندگی اللہ چاہتے ہیں. من چاہی زندگی نہ ہو. اگر من چاہی زندگی ہو، اپنی مرضی کی زندگی ہو، تو پھر کائنات تو دور کی بات ہے، اپنی اولاد بھی بات نہیں مانے گی، بیوی بھی بات نہیں مانے گی، جانوروں سے یہ ڈرے گا، چوہی سے بھی پھر یہ ڈرے گا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. تو سب سے بڑا اور عظیم احسان اللہ تعالیٰ کا یہ کہ ہمیں انسان پیدا فرمائے. پھر انسان میں مختلف طبقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ میں نے مسلمان انسانوں میں مختلف قبیلے پیدا فرمائے، اس لیے کہ تعارف ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذات پات کا فرق ہو، یہ فلاں قبیلے سے اس کو زیادہ عزت دی جائے گی، یہ چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتے اس کی عزت نہیں کی جائے گی. نہیں، یہ بات غلط ہے. یہ ذات پات کی تقسیم یہ ہندوؤں میں ہے، مسلمانوں میں نہیں. آپ الحمدللہ مسجد میں دیکھتے ہیں ایک صف میں غریب اور امیر اور وزیر اعظم اور خادم ایک صف میں کھڑے ہوں گے. آپ حرمین شریفین چلے جائیں حج یا عمرے کے سفر پہ، ایک ہی صف میں صدر و وزیر اعظم و عام بندہ و خاص بندہ سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ صرف مسلمانوں کی عظمت ہے، یہ اسلام کی عظمت ہے. اب جس شخص کا اللہ تعالیٰ سے جتنا تعلق بڑھے گا وہی معزز ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا مرتبہ اس شخص کا ہے جس میں تقوی زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر فیصلہ فرماتے ہیں. تقوی اعلیٰ درجے کا تو بندہ بھی اعلیٰ درجے کا ہوگا، تقوی کم ہو تو بندہ بھی کم درجے کا ہوگا. اس کی آپ ایک مثال دنیا میں سمجھیں. ایک انسان ہے، اس نے پرائمری تعلیم حاصل کی ہے، 5ویں جماعت پاس ہے، اس کو ہم ہر کوئی نوکری نہیں دے سکتے. ایک بندہ ہے وہ میٹرک پاس ہے، اس کو ہم تھوڑی ترقی دیتے ہیں کہ اس نے زیادہ تعلیم حاصل کی ہے. پھر اسے آگے جاتے ہیں FA تک، پھر ماسٹر تک جاتے ہیں، پھر MPhil PhD تک جاتے ہیں. تو جو جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہوگا وہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے گا. تقوی کی بھی یہی مثال ہے، جتنا تقوی زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام بڑا ہوگا، رتبہ بڑا ہوگا. اس وجہ سے دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ عظیم مقام جس شخصیت کو ملی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام میں دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر جمیع انبیاء اکرام علیہ السلام. اس کے بعد عام انسانوں میں پھر صحابہ اکرام کا مرتبہ ہے، کیونکہ صحابہ اکرام میں جو تقوی تھا ساری دنیا کو انسانوں کو جمع کیا جائے ایک صحابی کے ادنا تقوی تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تقوی تو دور کی بات ہے، ان کی آنکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑ چکے، ان کی نظریں ان کی نظر کی برابر بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا مرتبہ اس شخص کے جس میں تقوی زیادہ ہو، اور تقوی کی بنیاد پر عزت بھی ملتی ہے. اور جس میں تقوی ہوگا اس کو ہم اپنی اصطلاح میں ولی کہتے ہیں. یہ اللہ کا ولی ہے. ولی کا عربی میں معنی ہے دوست، اور قرآن میں بھی اولیاء کا تذکرہ ہے. اس میں ایک ولیہ ہے عورت، حضرت مریم علیہ السلام. حضرت مریم علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ تقوی کی وجہ سے. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے. تو مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کو میں ایک عبادت خانہ بنا دوں، اس میں یہ عبادت کرے گی. اور اس زمانے میں عبادت خانے کو محراب کہا کرتے تھے. محراب کا معنی بھی ہے عبادت کی جگہ، اور اس کو بھی محراب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پر امام عبادت کرتا ہے. تو زکریا علیہ السلام صبح جب
دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو مریم علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کرتے تھے، باہر سے تالا لگواتے تھے. جب واپس آتے تو دروازہ کھول کر اندر خوراک، پانی شانی یہ چیزیں اندر وہ مریم علیہ السلام کو دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب کمرے میں داخل ہوئے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب اندر چلے گئے تو دیکھا کہ اس کے سامنے مختلف قسم کے میوے پڑے ہوئے ہیں، فروٹس، اور ایسے فروٹ کہ اس وقت اس کا موسم بھی نہیں تھا. تو زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے، انا لک ھذا، اے مریم یہ بتا کہ یہ میوے کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے فرمایا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آگے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے وافر مقدار میں دیتے ہیں. تو زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی کہ میری عمر 120 سال ہے اور میری بیوی کی عمر 90 سال ہے، میں بھی ضعیف، میری بیوی بھی ضعیفہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے مریم علیہ السلام کو پل دے سکتے ہیں تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں. اور وہیں پر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے اولاد سے کی نعمت سے نوازے، یا اللہ مجھے اولاد دے. اسی وقت دعا مانگ لی. تو جبریل علیہ السلام آ گئے، فنادتہ الملائکہ، جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازیں گے. زکریا علیہ السلام کے ذہن میں ایک سوال پھر پیدا ہوا کہ یا اللہ میں تو عمر کے اعتبار سے بہت ضعیف ہوں، میری بیوی بھی ضعیفہ ہے، اس عمر میں ہم میں کیسے اولاد مل سکتی ہے؟ تو قرآن نے عجیب انداز میں جواب دیا ہے کہ جس وقت آپ نہیں تھے، آپ کی بیوی نہیں تھی، آپ معدوم تھے، اللہ تعالیٰ نے وجود تمہیں بخشا، تو اب تو تم پیدا ہو گئے ہو، تم کو اولاد دینا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اولاد سے نوازا اور اس کو نام دیا یحییٰ. یحییٰ وہ نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے تجویز فرمایا ہے. اور یحییٰ علیہ السلام بغیر شادی کے شہید ہو چکے ہیں. تو علماء نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت کے برکت سے پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی، اس وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی ہے اور شادی سے پہلے شہید ہو چکے ہیں. اور حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 33 مرتبہ آیا ہے، 33، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا، اور وہ تعلق جس کی مثال نہیں ملتی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک عورت ولیہ تو بن سکتی ہے لیکن پیغمبر اور نبی اور رسول نہیں بن سکتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اور رسول اور نبی کے لیے گشتیں کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، باہر گھومنا پھرتا پڑنا اس کی ضرورت رہتی ہے، اور عورت میں یہ صلاحیت نہیں. تو کبھی بھی دنیا میں کوئی عورت پیغمبر یا نبی یا رسول بن کر نہیں آئی ہے، یہ یاد رکھیں. حضرت مریم علیہ السلام ولیہ تو ہیں لیکن نبی نہیں، نبیہ نہیں ہے. اور انہی کرامات میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ کہف کے آخر میں ایک اور کرامت ذکر کی ہے، اور وہ بہت طویل واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور موسیٰ علیہ السلام امتحان میں ڈالے گئے. کیوں؟ کہ ایک مرتبہ اپنی قوم میں بنی اسرائیل میں خطابت کر رہے تھے. جب تقریر ختم کی تو ایک شخص نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے موجودہ اس دور میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو ٹوک جواب دیا کہ نہیں میں ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور علماء لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ واللہ اعلم، اللہ کے علم میں ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی خطیب ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جس زمانے میں جو کوئی بھی پیغمبر
جس زمانے میں ہوا کرتا ہے وہ سب سے بڑا خطیب ہوا کرتا ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ لیکن کسی پیغمبر کو یہ خود نہیں کہنا چاہیے کہ میں بہت بڑا خطیب ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، عاجزی کرنی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم اور خطیب میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ کیا آپ سب سے بڑے خطیب ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اس وقت میں پیغمبر ہوں، میرے علاوہ زمین پر کوئی پیغمبر نہیں، اور جب پیغمبر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا خطیب بھی ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے بتایا کہ نہیں، آپ سے ایک بڑا عالم اور بھی ہے۔ یہاں علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کہیں اس علاقے میں ارد گرد آپ کسی علاقے میں گئے، وہاں پر کوئی اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہیں، تو اسے ملاقات کرنی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ وہ بزرگ ولی خطیب اور عالم کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں ڈالا اس کو، موسیٰ علیہ السلام، اور فرمایا کہ اب ایسا کریں، اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جائیں سفر میں، اور جہاں پر مچھلی ٹوکری سے نکل کر سمندر کے اندر چلی جائے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ بزرگ یہیں پہ ہیں۔ جگہ نہیں بتائی، علامات بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم شمون کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر بہت زیادہ تک گئے، انہوں نے کہا کہ میں آرام کرتا ہوں، اور شمون سے کہا کہ آپ بیٹھے رہیں، آپ پہرا دیں۔ اسی دوران میں جب موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے تو اسی ٹوکری سے وہ مچھلی نکلی اور سمندر میں اس نے چھلانگ لگائی، اور قرآن میں ہے کہ مچھلی جس جس جگہ سے گزری تھی وہاں پر سوراخ بنتا گیا، سورنگ سا بن گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو گئے تو شمون سے کہا اپنے خادم سے چلو آگے چلتے ہیں۔ سفر کرتے کرتے تک گئے تو خادم کو اچانک یاد آیا کہ وہ مچھلی تو فلاں جگہ پر اس نے چھلانگ لگائی تھی ٹوکری سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ مچھلی تو پیچھے ایک جگہ ہے، وہاں پر ٹوکری سے نکل کر پانی کے اندر سمندر کے اندر چلی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے بندے وہی ہماری منزل مقصود ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور شمون واپس انہوں نے سفر شروع کیا۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک سبز چادر میں کوئی سو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ چادر اپنے چہرے سے ہٹائی، کہا کہ کون؟ کیونکہ یہاں تو کوئی سلام نہیں کرتا، آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ کہا ہاں بنی اسرائیل کا موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اس وقت پیغمبر تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ حضرت خضر علیہ السلام کو جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں جو علم آپ کو دوں گا وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، میں جو کام بھی کروں گا آپ نے پوچھنا نہیں ہے، اگر میرے ساتھ پڑھنا ہے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، بس جو کام میں کروں آپ خاموش رہیں گے، بات ہی نہیں کرنی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شاگرد بن گئے، حضرت خضر علیہ السلام استاد بن گئے۔ راستے میں سفر کرتے کرتے ایک نہر راستے میں آ گئی، اس میں کشتی میں بیٹھ گئے۔ جب کشتی نے دوسرے پار لے گئے تو وہاں پر جتنی سواری یتیم مسافر تھے وہ سب اتر گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کشتی میں بیٹھے رہے۔ جب سارے لوگ چلے گئے، جو کشتی کا ملاح تھا اس نے ان دونوں سے پیسے نہیں لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر ہے، بزرگ ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، تو اسی بھی کچھ نہیں لیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس ملاح سے کہا کہ آپ کے پاس ہتھوڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہتھوڑا ہے۔ کہا مجھے دے دو، اور کشتی سے ایک تختہ انہوں نے نکال دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سب غصہ ہو گئے کہ ایک تو انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی، پیسے نہیں لیے، کرایہ نہیں لیا، آپ اس کی کشتی بھی توڑ رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ خاموش رہنے، پوچھنا نہیں ہے، میں جو کام کروں بس آپ صرف دیکھتے رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوگی، دوبارہ نہیں پوچھوں گا۔ کچھ آگے سفر کیا، دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اس میں سے ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جلالی تھے، جذبے میں آ گئے، کہا ایک بچے کو قتل کرنا،
اقتلت نفسا زکیۃ بغیر، بغیر کسی جرم کے کسی کو قتل کرنا، یہ کیسے آپ نے کر لیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر بتایا کہ خاموش رہنے، پوچھنا نہیں ہے، میں جو کام کروں آپ نہیں پوچھنے، اور یہ آخری چانس ہے، اگر دوبارہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیوں، تو پھر میرے اور آپ کے راستے جدا ہوں گے۔ آگے سفر کرتے کرتے ایک گاؤں سے گزرے جہاں پر ایک دیوار تھی جو گرنے کی قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے دونوں نے اس دیوار کو گرایا اور دوبارہ تعمیر کروائی۔ اور اس سے پہلے خضر علیہ السلام نے گاؤں والے سے کانا مانگا کہ ہم مہمان کچھ کھانے پینے کے لیے ہمیں دے، انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر وہاں پر دیوار بھی تعمیر کر لی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر غصہ ہو گئے کہ ایک تو ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں کھانا نہیں دیا، پینے کے لیے کچھ نہیں دیا، اب ان کے لیے دیواریں تعمیر کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر دیوار تعمیر کر لے، لیکن کچھ رقم تو لے لیں ان سے، اس کے ساتھ کچھ کھا پی لیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان اس کے بعد جدائی ہے، آپ میرے شاگرد نہیں، میں آپ کا استاد نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو آپ کا شاگرد نہیں رہا، لیکن یہ بتائیے کہ یہ 3 کام آپ نے کیوں کیے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کشتی کو میں نے اس وجہ سے توڑا کہ وہاں پر ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ دیکھتے تھے کہ جو کشتی بالکل ٹھیک ہے وہ جبراً اس پر غصب کرتا ہے اور پھر اس کو فوج کے حوالے کرتا ہے کہ فوج جنگوں میں اس کشتی کو استعمال کریں گے۔ میں نے اس کو توڑ دیا تاکہ فوج اور بادشاہ اس پر جبراً قبضہ نہ کرے، اور یہ مسکین بندہ ہے، اس کا کام چلتا رہے، روزگار متاثر نہ ہو۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اس بچے کو کیوں قتل کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کو میں نے اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس بچے کے ساتھ ماں باپ کی بہت زیادہ محبت تھی، اور یہ بچہ تھا اصل میں کافر، اس کے ماں باپ مسلمان تھے، اور خطرہ یہ تھا کہ یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا اس کی وجہ سے والدین کافر ہو جائیں گے، تو ان کے اسلام بچانے کے لیے میں نے ان کی اولاد کو قتل کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ دیوار کیوں تعمیر کی؟ اصل میں یہاں پہ آنا چاہتا ہوں، یہ وہ نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے یتیم اور مسکین بچوں کا خزانہ ہے، اور اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے اس سونے کو، اس خزانے کو اٹھا لیتے اور یہ بچے محروم ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہوا کہ اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کرے تاکہ اس کے نیچے یہ خزانہ محفوظ ہو، یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو خود اپنے لیے خزانہ نکال لیں گے۔ اور قرآن نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اس کے ماں باپ نیک تھے، اس وجہ سے 2 انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مال کی حفاظت فرمائی۔ یہ کرامت ہے۔ اور تفسیر تبری نے لکھا ہے کہ ان کے جو بزرگ خاندان میں گزرے تھے وہ 7 پشت پہلے گزر چکے تھے۔ اس وجہ سے علماء نے لکھے کہ اگر کسی خاندان میں ایک بزرگ گزر جائے تو 7 پشتوں تک اللہ تعالیٰ ان کو فراخ رزق سے نوازتے ہیں۔ یہ ولی کی ایک کرامت ہے۔ تو میرا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا یہ اصل ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا یہ بنیاد ہے انسان کی کامیابی کے لیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شر و فساد کے دور میں ایک محنت دی جس کو دعوت و تبلیغ کی محنت کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت سے الحمدللہ مدرسے بن گئے، مدارس آباد ہو گئے، مساجد آباد ہو گئے، بہت زیادہ کفار مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ شیخ حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں ہندوستان گیا تھا تو وہاں میری ملاقات قاری طیب صاحب سے ہو گئی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی فوت ہو چکے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا کہ قادیانوں کی عبادت خانے میں ایک تبلیغی جماعت چلی گئی۔ پہلے وہ نہیں چھوڑتے تھے کہ تبلیغی جماعت یہاں نہیں آئے گی، کیونکہ اب ہمیں کافر بھی کہتے ہیں، پھر ہماری مسجد میں بھی آپ آتے ہیں، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ تو بہرحال تبلیغ والوں نے محنت سماجت کی کہ ہم صرف 3 دن کے لیے آئے ہیں، 3 دن کے بعد چلے جائیں گے۔ مرزاڑے میں چلے گئے، ان کی عبادت خانے کو مرزاڑا کہتے ہیں، کیونکہ پاکستانی آئین میں یہ لکھا گیا ہے کہ قادیانی اپنی عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور ہم بھی اس کو مسجد نہیں کہتے۔ تو امیر صاحب نے جماعت والوں سے کہا کہ 3 دن میں یہاں آپ نے کسی کو دعوت نہیں دینی، کیونکہ سارے قادیانی ہیں،
بس اپنی تعلیم، اپنے اعمال، اپنی نماز پڑھے، بس یہ کافی ہے۔ لیکن اصل تبلیغ یہ ہے کہ دن کو محنت ہو اور رات کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو۔ یہ صحابہ کرام کی مزاج ہے، کیونکہ حدیث میں مورخین نے لکھا ہے فرسان بالنہار رہبان باللیل، کہ صحابہ دن کو گھوڑوں پر بیٹھ کر جہاد کیا کرتے تھے اور رات کو مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کی صفت ہے، دن میں لوگوں پہ محنت کرنا، رات کو اللہ سے مانگنا، اس پر نتیجہ مرتب ہوگا۔ اور اگر دن کو محنت ہو، رات کو اللہ سے مانگنا نہ ہو، ثواب تو ملے گا لیکن نتیجہ نہیں ملے گا۔ اور یا رات کو مانگنا ہو، دن کو محنت نہ ہو، ثواب تو ملے گا لیکن لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ اصول حدیث میں آئی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ تو کہتے ہیں تیسری رات کو امیر صاحب جب تہجد کے لیے اٹھے تو رونے لگے کہ 3 دن ہو گئے کوئی بندہ نہ تعلیم میں بیٹھتا ہے، نہ بیان میں بیٹھتا ہے، نہ ہمارے ساتھ اعمال میں جڑتا ہے، نہ سروزی کے لیے جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس محلے میں ایک بڑے قادیانی تھے، وہ مسجد کے اندر آ گئے اور دیکھ لیا کہ امیر صاحب رو رہے ہیں، تو اس کے پاس بیٹھ گئے کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی تکلیف نہیں، لیکن اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ہمارے 3 دن ہو گئے، کوئی ہمارے ساتھ 3 دن کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس نے کہا یہ آپ روئے نہیں، یہ تو بہت معمولی بات ہے، میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا نا۔ ایک قادیانی جو وہاں کا بڑا تھا وہ تیار ہو گیا۔ تو جب جماعت میں چلے گئے تو امیر صاحب نے ان کو بتایا کہ اس کو دعوت نہیں دینی ہے، بس یہ ہمارے ساتھ جڑتا رہے، خود ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں تیسری رات کو پھر امیر صاحب رات کو رونے لگے کہ یا اللہ اس کے تو 3 دن ہو گئے، ابھی تک یہ مسلمان بھی نہیں ہوا، یہ ہم سے جا رہا ہے، پھر بھی اس روزے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ صبح کے ناشتے کے وقت وہ جو قادیانی تھا وہ امیر صاحب کے قریب ہو گئے کہ مجھے آپ کلمہ پڑھوائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو امیر صاحب نے پوچھا کہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر جماعت والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر مرزا قادیانی کتے کی صورت میں کھڑا ہوا ہے، اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری جماعت میں آئے ہیں اور اس کے باوجود اس کتے پہ ایمان رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ امیر صاحب نے ان کو کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ اتنے اپنے علاقے میں محنت کی کہ وہی عبادت خانہ ان کی جو تھی وہ تبلیغ کی الحمدللہ بڑی مرکز بن گئی۔ یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ آپ تو جائیں نا لوگوں کے پاس، لوگ ترس رہے ہیں کلمے کو۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، غالباً ایک کتاب ہے 101 عجیب واقعات، اس میں لکھا ہے جاپان سے ایک بندہ مسلمان ہوا تبلیغی جماعت کی محنت کی برکت سے، اور وہ مسجد میں روتا تھا۔ ساتھی پوچھتے کیوں روتے ہو؟ تو کہتا تھا کہ میرے باپ اور میری والدہ بغیر کلمے کی دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ جہنم میں ہیں، اور قیامت کے دن میں آپ کے بڑوں کو گریبان سے پکڑوں گا کہ آپ نے ہم تک کلمہ کیوں نہیں پہنچایا۔ صرف نماز پڑھنا، صرف روزہ رکھنا، صرف حج کرنا، اس میں مطمئن بیٹھا رہنا کہ میں بہت بڑا کام کروں۔ ہاں بڑا کام ہے، لیکن آپ کی کچھ اور ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں۔ صرف یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے تشکیل کرنی ہے، آپ نے لوگوں میں جانا ہے۔ ایک بندہ یہاں آ کر بات سنے، ایک بندہ مدرسے میں آ کر کچھ سیکھے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ جا کے اس کو گھر سے نکالے کہ آپ دین سیکھیں، یہ بہت بڑی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ۔ ابھی قریب کچھ دنوں میں اجتماع آ رہا ہے انشاءاللہ۔ 8 تاریخ سے یہاں سے روانگی ہوگی، 9 تاریخ کے عصر سے اجتماع شروع ہوگا۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش اور درخواست کی جاتی ہے کہ تمام ساتھی اجتماع کے لیے تیاری کر لے، اور انشاءاللہ بھرپور جس طرح اجتماع ہے ایسی اجتماعی صورت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔